ایک ایسا ملک جس کی آبادی صرف 11 ملین ہے، اس نے کیسے 4 ملکوں کی تقدیر بدل دی؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ جہاں جہاں UAE نے قدم رکھا، وہاں کی منتخب حکومتیں گر گئیں اور وہاں کی سڑکیں خون سے بھر گئیں۔ آج ہم اس چمکتے ہوئے صحرا کی وہ ڈارک ریئلٹی دیکھیں گے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ مٹی میں دبے ہوئے معصوم زندگیوں میں موجود ہے۔ یہ کہانی لٹل سپاٹا کے ان مہروں کی ہے جنہوں نے عرب دنیا کو آگ کے حوالے کر دیا۔ UAE براہ راست جنگ سے زیادہ خفیہ فنڈنگ میں یقین رکھتا ہے۔ ان کے 3 بڑے ہتھیار ہیں۔ سب سے پہلا ہتھیار، یہ براہ راست دہشت گردوں اور باغیوں کو کروڑوں ڈالرز نقد فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، UAE بلیک واٹر کے فاؤنڈر ایرک پرنس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نامی فورس بنائی جس میں کولمبیا اور سوڈان کے سابق فوجیوں کو خریدا گیا۔ نمبر 3، افریقہ سے گولڈ دبئی منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے وہاں کے باغیوں کو ہتھیار دیے جاتے ہیں۔ UAE کا سب سے پہلا شکار یمن بنا۔ UAE کا اصل مقصد یمن کے اسٹریٹجک پورٹس جیسے ایڈن، المکلا اور باب المندب کے گزرگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا تاکہ وہ عالمی تجارت اور بحری راستوں کا بادشاہ بن جائے۔ آخر UAE نے یہ سب کیا کیسے؟ UAE نے STC کو فنڈ کیا اور UAE پر یہ بھی الزام ہے کہ ISIS کو پیرول پر HS کے خلاف استعمال کیا اور اب STC آدھے یمن پر کنٹرول رکھتا ہے۔ ایڈن اور مکلا جیسے اسٹریٹجک پورٹ بھی STC کے کنٹرول میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں 3.5 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ UAE کا دوسرا نشانہ لیبیا بنا۔ UAE کو خوف تھا کہ اگر لیبیا میں جمہوریت آ گئی تو اقوام المسلمین مضبوط ہو جائے گی جو UAE کی بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ وہ وہاں اپنی پسند کا ایک فوجی ڈکٹیٹر خلیفہ حفتر چاہتے تھے۔ UAE نے بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنرل حفتر کو جدید چینی ڈرونز اور ہتھیار فراہم کیے اور جب سن 2014 میں خلیفہ حفتر نے طرابلس پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا 2500 سے زائد براہ راست امواتیں ہوئی اور ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ UAE کا اگلا نشانہ تیونس بنا۔ تیونس عرب اسپرنگ کی واحد کامیابی تھی جہاں جمہوریت قائم تھی۔ UAE اس ماڈل کو تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ دوسرے عرب ممالک کے لوگ جمہوریت کا مطالبہ نہ کریں۔ UAE پر یہ بھی الزام ہے کہ تیونس کے میڈیا کو فنڈ کیا تاکہ مہنگائی اور بدامنی کا پروپیگنڈا کر کے صدر قیس سعید کو پارلیمنٹ ختم کرنے پر اکسایا جائے۔ اس کے بعد UAE کی حمایت یافتہ صدر قیس حمید نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تیونس میں جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ دوبارہ سے امیریٹ آٹوکریسی بن گیا جو UAE کہیں نہ کہیں چاہتا تھا۔ کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن پوری جمہوریت دفن ہو گئی اور ملک بینکرپٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد UAE کا اگلا نشانہ سوڈان بن گیا۔ سوڈان کے پاس بے انتہا گولڈ مائنز ہیں۔ UAE ان گولڈ مائن پر کنٹرول چاہتا ہے تاکہ اپنی معیشت کو سہارا دے سکے چاہے اس کے لیے پورا سوڈان کیوں نہ جل جائے۔ UAE پر یہ بھی الزام ہے کہ RSF کے باغی کمانڈر حمیدیتی کو چاڈ کے راستے امدادی سامان کے ٹرکوں میں چھپا کر گولیاں بارود پہنچایا گیا اور RSF کے ذریعے گولڈ مائن پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اس سونے کی چاہت کی وجہ سے اب تک 20,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں اور 1 کروڑ سے زائد لوگ مہاجر بن چکے ہیں۔ UAE کی تمام کارروائیوں کے پیچھے ایک ہی سوچ کار فرما ہے، علاقائی ڈومیننس۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی عرب ملک میں جمہوریت قائم ہو۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ملکوں کے ملک اجاڑ دیے۔ UAE کی شروع سے لے کے اب تک تمام کارروائیوں کے اعداد و شمار نکالے جائیں تو 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور 4 بڑی ریاستوں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ہزاروں بے گناہ قید میں ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کی چمک کے پیچھے لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون شامل ہے جن کی زندگیوں کا سودا بند کمروں میں کیا گیا۔ کیا UAE کا لٹل سپاٹا بننے کا شوق پورے عرب ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محض معاشی ترقی کسی ملک کے سنگین جرائم کو چھپا سکتی ہے؟ ان میں سے کچھ ایلیگیشنز ہیں اور کچھ حقائق، لیکن جو بھی ہے بہت خطرناک ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب